اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریت۔ تو اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہے کہ اپنا محاسبہ کریں۔ ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ کس سٹیج پہ ہے۔ دیکھیں، اسلام کے شعار میں سے ایک باعث فضیلت عمل ہے۔ اذان دینے کے شوق میں ہم اس کے احکام و آداب کو اس قدر پس پشت میں ڈال دیتے ہیں کہ اس عظیم الشان عمل کے لیے داڑھی کا ہونا بھی ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ سنت کے مطابق ایک مشت داڑھی رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اسی طرح کبھی کسی صاحب علم سے اذان کے کلمات کی درستگی کرانا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ اس امور کا غفلت کے گناہ مسجد کی انتظامیہ پر ہوگا، اس لیے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ شریعت کی نظر میں امامت کس قدر اہم عہدہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں امام اور مساجد کے خدام کی دنیاوی اعتبار سے کیا حالت زار ہے، وہ ہم سے مخفی نہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ امام کی تنخواہ اتنی ہے کہ وہ معاشرے میں متوسط درجے کی زندگی گزار سکے اور باعزت طریقے سے اپنے گھر بار کا نظام چلا سکے؟ جس طرح دنیاوی تعلیم کے لیے بچوں کو اسکول اور کالج بھیجا جاتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بھی بچوں کو مدارس و مساجد میں بھیجا جائے گا، چاہے جزء وقت ہی کیوں نہ صحیح۔ مطلب کہ آپ چاہے اس کو تھوڑے ہی ٹائم کے لیے کیوں نہ بھیجیں، لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے بھی بھیجنا ضروری ہے۔ لیکن شدید مجبوری کی حالات میں اگر گھر ہی میں بچوں کو تعلیم دلائی جائے تو کیا قرآن کریم کی وقت یہی ہے کہ جو انگریزی پڑھانے والے کے استاد کی ہے، جو تنخواہ اور عزت اسے دی جاتی ہے، کیا ہم یہی معاملہ قرآن کریم سکھانے والے کے ساتھ کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی اس طرح ناقدری کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ بچے دیگر مضامین کی طرح قرآن کریم پڑھتے ہیں اور ایک مسلمان بچے کے دل و دماغ میں قرآن مجید کی جو اہمیت اور ضرورت ہونی چاہیے بچپن ہی میں اس کے متضاد سوچ بن جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، یقین کریں کہ اگر قرآن کریم کے صرف ایک حرف پر ملنے والی نیکی پر ہمیں دین میں مطلوب اعتقاد نصیب ہو جائے تو ہم قرآن کریم کے معلم اور مساجد کے ائمہ خدام کو اور کچھ نہ دے سکیں تو ہم کم از کم ان کا حق جائز تو دے سکتے ہیں، تاکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں دین، قرآن، نماز کی وقت پیدا ہو اور خود ہماری دنیا و آخرت بھی تابناک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محاسبہ اچھی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو اب ہوگی ملاقات آپ سے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔